بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، نہ ہی تشتری میں دو چار قسم کی چیزیں رکھ کر تناول فرمائیں، اور نہ کبھی آپ نے چپاتی کھائی۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس چیز پر رکھ کے کھانا تناول فرماتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سفرہ یعنی چمڑے کے دسترخوان پر حضور نبی رحمت علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا کھانے کے انتہائی عاجزانہ اور سادہ انداز کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ کھانے کے لیے میز کا استعمال کرنا یا تشتری کا استعمال کرنا کہ چھوٹے چھوٹے برتن ہوں جس میں چٹنی یا رائتہ وغیرہ رکھا جائے، یہ امیروں کا، دنیا داروں کا اور متکبرین، تکبر کرنے والے لوگوں کا طریقہ کار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اہل دنیا کی طرح تکلفات سے بچتے ہوئے غذا بھی انتہائی سادہ استعمال فرماتے اور طریقہ بھی انتہائی سادہ استعمال فرماتے کہ دسترخوان پہ آپ تشریف فرما ہوتے اور کھانا تناول فرماتے۔ تو یاد رکھیں کہ میز پہ کھانا کھانا یعنی میز پہ رکھ کے پھر کھانا کھانا یہ ناجائز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حرام ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کا اہتمام نہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ میز پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا، اور اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ نیچے زمین پہ بیٹھ کے دسترخوان کا استعمال کرتے ہوئے اس پہ کھانے کی چیزیں رکھ کے اگر وہ تناول کرتا ہے تو اس میں بالیقین اسے ثواب بھی ملے گا اور یہ اولا بھی ہے، یعنی بہتر ہے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں رواج چل نکلا ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا دیگر تقریبات کے موقع پر کہ جس میں میزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، باقاعدہ ہال وغیرہ بک کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ سراسر فضول خرچی، شہرت اور دکھلاوا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پرانے دور بھی ہوا کرتے تھے، ان ادوار میں بھی شادیاں ہوا کرتی تھیں، تقریبات ہوا کرتی تھیں، اور تمام تر مہمانوں کو نیچے زمین پہ بٹھا کے دسترخوان لگا کے کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب بھی بعض دیہات میں یہی طریقہ کار ہے، اور اس طریقے کے اندر بالیقین سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت یقیناً راضی بھی ہوتا ہوگا، اور اس کے اندر یقیناً فوائد بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ جو کھانا کھانے کے دوران ہم ایک گھٹنا اٹھاتے ہیں، اگر آپ کرسی اور میز کا استعمال کرتے ہوئے کھانا کھائیں تو پھر گھٹنا اٹھانا یہ مشکل ہو جاتا ہے، اور گھٹنا اٹھا کے کھانا کھانے کا جو طریقہ کار ہے، ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں حالانکہ وہ انتہائی سادہ بھی ہیں، ان کے اندر ہمارے ہی بہت سے فوائد بھی ہیں، دکھلاوے سے بچت بھی ہے، شہرت سے کنارہ کشی بھی ہے، ریاکاری سے بچاؤ بھی ہے، فضول خرچی سے بچاؤ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نہ جانے ہم اور کتنی اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لیتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں تمام تر معاملات کے اندر اور تمام تر معمولات کے اندر
اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔